نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 30واں رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ منع کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ نکاح کریں وہ اپنے شوہروں سے، عن تراضٍ، جب کہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ ذالکم، یہ فرمان الہی جو ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، من کان منکم، جو شخص تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ طہارت والی بات ہے، واطہر، اور پاکیزگی والی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ سامعین وقار، اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر لے، اب اس کے بعد اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا اسے کوئی پیغام نکاح دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا بھی ارادہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا بن جاتا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اب اسے روکنے کا عمل نہ کیا جائے، بلکہ ولی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے کے بعد اسے اجازت دے دے نکاح کرنے کی۔ جس طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک خاتون آئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں فلاں صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میرے باپ نے اس کی بجائے جو ہے کسی دوسری جگہ پر میرا نکاح کر دیا ہے جہاں پہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلایا اور پوچھا اس کے بارے میں، تو باپ نے کہا کہ میں نے جس جگہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب سمجھا تھا، میں نے اس کے لیے وہاں پہ عقد کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے وہی بہتر ہے کہ جو اس سے پسند کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس لیے فرمایا کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے، فلا تعضلوہن، نہ روکو اسے، ان ینکحن ازواجہن، وہ شادی کریں کسی مرد سے جسے وہ پسند کر رہی ہیں، اذا تراضیتم، جس کے ساتھ وہ باہمی رضامند ہے، راضی ہے، تو فرمایا اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات تمہیں اسی بات کی نصیحت فرماتا ہے۔ فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین
لمن اراد ان یتم الرضاع علی المولود لہ رزقہن وقسوتہن بالمعروف۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین مکمل 2 سال تک، لمن ارادہ جو شخص ارادہ کرے، ان یتم الرضاع دودھ کی پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے، رزقہن اس دودھ پلانے والی کی خوراک، وقسوتہن اور اس کا لباس، بالمعروف مناسب طریقے کے ساتھ ہے۔ تو اس آیہ پاک کے اندر مسئلہ واضح کیا گیا کہ پیچھے طلاق کا ذکر کیا گیا تھا، اب ظاہر بات ہے جب طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر اولاد پیدا ہو، اب وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ماں باپ تو اس کے جدا ہو گئے، اب وہ بچے کا معاملہ کس انداز سے، کیونکہ وہ بھی چھوٹا ہے، دودھ پینے کی مدت میں ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو دودھ پلوانے کا عمل کریں، اس کی پرورش کریں، اس کو دودھ پلائیں، اور اس کے شوہر کے لیے لازم ہے کہ دودھ پلانے والی کو اس کی خوراک اور اس کا لباس، یہ اس کا انتظام کرنا اس کے ذمے ہے، مناسب طریقے کے ساتھ، یعنی جتنی اس کی استطاعت اور طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ ماں جو ہے وہ شوہر جو اس نے طلاق دے چکا ہے اس سے نفرت کرتے ہوئے اس بچے کی پرورش نہ کرے اور دودھ نہ پلوائے، اور شوہر جو ہے وہ عورت سے نفرت کرتے ہوئے اس سے دودھ پلوانے کا عمل نہ کرے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب خود ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اچھی اس کی پرورش بھی کر سکے گی۔ تو فرمایا کہ اب اس صورت کے اندر کہ 2 سال تک جو ہے اسے دودھ پلوانے کا عمل کیا جائے، اور اس کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، لیکن 2 سال حکم دیا گیا کہ جب 2 سال تک دودھ پلائے گی، اب اس کے بعد یکدم اگر چھوڑے گی تو ظاہر بات ہے اس کا مزاج دودھ پر ہے اور اس سے فوراً جو ہے وہ دوسری غذا کی طرف نہیں آ سکے گا، تو اگلے جو 6 ماہ ہیں تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے کھانے کی طرف راغب کرے، تاکہ اس 6 مہینے سے اس کی عادت اس جگہ سے دوسری طرف منتقل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ظاہر بات اگر شوہر زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تو اس سے زیادہ اتنا خرچہ بھی نہ طلب کیا جائے کہ وہ دے نہ سکے۔ تو فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدها، اور فرمایا رب العالمین نے نہ تکلیف پہنچائی جائے ماں کو اس اولاد کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو اولاد کی وجہ سے، یعنی اولاد کے سبب سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کا عمل نہ کیا جائے، بلکہ بلائی کے ساتھ یہ معاملات کو طے کیا جائے۔ وعلی الوارث، اور جو پیچھے وارث ہے اس کے بھی ذمہ لازم ہے کہ اسی طرح کا عمل وہ کرنے کا معاملہ کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، اور اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں، کسی اور دائیا سے دودھ پلانے چاہتے ہیں اور اس کا انتظام بھی ہے، تو وہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے تکلیف یا پریشانی کا باعث نہ بنے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا تو اپنی مرضی کے ساتھ، یعنی دونوں رضامندی کے ساتھ، وتشاورن، وہ آپس میں بامی مشورے کے ساتھ یہ عمل کرے، تو فلا جناح علیہما، پس اس بارے میں ان دونوں پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی دوسری دائیا سے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ادا کر دو جو کچھ تمہارا آپس میں طے کیا گیا ہے، یعنی دودھ پلانے کے اندر اگر کوئی تم نے
معاوضہ طے کر رکھا ہے تو وہ معاوضہ جو ہے وہ تم بلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دینے کا عمل کرو۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی، رب العالمین نے آخر میں جو بات ارشاد فرمایا کہ دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے کا عمل کریں، محض جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرت ان کی ہے اور ان نفرتوں میں جو ہے وہ اپنے بچے کا نقصان نہ کرنے کا عمل کریں، بلکہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرنے کا عمل کریں کہ مالک کی ذات نے انہیں اولاد جیسی نعمت نصیب کی ہے اور اس کی بے قدری کرنے کا عمل نہ کریں۔ فرمایا وعلموا، جان لو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کی ذات اسے جاننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ اشہر وعشرہ۔ اس آیہ پاک کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور مسئلہ اس کی وضاحت کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں یتوفون منکم، تم میں سے جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے بعد وہ خاتون جو ہے اس کے لیے کتنے دن کے لیے عدت ہے، کب تک وہ عدت کو گزارنے کا عمل کرے گی؟ تو عدت یہاں پہ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک عدت اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز موجود ہے بچے کی صورت میں تو اب اس میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے وضاحت فرمائی کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنی عدت گزارنے کا عمل کرے گی۔ اس عدت کو عدت وفات کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورت جو ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کے اندر رہے گی۔ عمومی طور پر سوگ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، جب کسی کا عزیز، کسی کا محترم اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے 3 دن تک سوگ ہے کہ وہ 3 دن تک اس کا سوگ کرنے کا عمل کرے، سوائے اس کے وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ عورت جو ہے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی حالت میں رہے گی، زیب و آرائش نہیں کرے گی، اور ایسے لباس جو ہے جو نیا اور خوبصورت اور اس طرح کے لباس اس سے بھی گریز کرنے کا عمل کرے، اور تاکہ اس کی حالت سے پتہ چلے کہ یہ عورت جو ہے وہ عدت کے اندر ہے، اور گھر سے کم نکلنے کا عمل کرے۔ ہاں اگر کوئی اس دوران اس کی سخت مجبوری ہے جس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے تو اب وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، تو اور اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کرے رات اپنے گھر کے اندر ہی بسر کرنے کا عمل کرے، یہ نہیں کہ اتنا لمبا سفر کرے کہ راتیں جو ہے وہ کسی اور جگہ پر گزارنے کا عمل کرے، یہ نہ کیا جائے۔ تو فرمایا رب العالمین نے کہ وہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنی عدت کو پورا کرے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو جائے تو فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کے بعد وہ خاتون جو ہے جب 4 مہینے 10 دن عدت پوری کر لے، اس کے بعد اس پر کوئی حرج نہیں، اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے، وہ اگر کسی آگے مرد سے عقد کرنا چاہتی ہے تو تب بھی شریعت اسے اجازت دیتی ہے، نہیں کرنا چاہتی تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ اپنی اجل کو پورا کر لے، فلا جناح، نہیں ہے کوئی حرج، علیکم، تم پر، فیما فعلنا، اس بارے میں جو کچھ وہ کرنا چاہے اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف، وہ بلائی کے ساتھ کرے باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کی ذات اس کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، فرمایا کہ ولا جناح، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو تم انہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ وہ خاتون جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا
اب جب تک اس کی عدت ہے، اس عدت کے دوران تم انہیں واضح نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ حالت عدت میں ہے اور ابھی تک جو ہے اس کے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تم اسے جو ہے وہ نکاح کے پیغام اور اسے شادی کے لیے تیار کر رہے ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ لیکن اس بات میں نہیں کہ تم اشارہ کنایہ سے کوئی ایسی بات کر دو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو، اور اگر چھپائے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ علم اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، انکم ستذکرونہن، جس بات کا تم تذکرہ کرنا چاہتے ہو، ذکر کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ ولیکن لا تواعدہن سرا، یہ کہ تم ان سے خفیہ طور پر کوئی وعدہ نہ لے لو، وعدہ لینے کا عمل نہ کیا جائے جب تک وہ اپنی عدت کو پورا نہیں کر لیتی۔ تو فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے الا ان تقولا، یہ کہ تم کہو اس کے لیے قولا معروفا، بلائی کی بات، یعنی اس کے پاس آتے ہیں تو اچھی باتیں کرنے کا عمل کریں، بلائی کی بات کرنے کا عمل کریں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نہ کرو نکاح کی گرہ کو پکا، یعنی اس کے ساتھ پکا وعدہ لے لو، یہ عمل نہ کرو جب تک اس کی عدت نہیں پوری ہو جاتی۔ ہاں اگر جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ یبلغ الکتابہ، یہاں تک کہ اس کی اجل جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو خوب جاننے والی ہے۔ فَاحْذَرُوا، بچو اس سے جن چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی، حلم والی ذات ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات نے اس آیہ پاک کے اندر ہمارے لیے وہ مسائل بیان فرمائے جس پر انسان عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر جو ہمارے لیے احکامات بیان کیے گئے، اس خاتون کے والے سے کہ جسے اس کا شوہر طلاق دے دے، یا وہ شوہر جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے بعد اس کے کیا حکام ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔